بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کل پیچھے بیان کیا گیا تھا اما بعد کے تعلق سے۔ اما بعد یعنی اس کی اصل تھی اما بعد مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ۔ صحیح ہے۔ اب یہاں پر سامنے والے نے جو اعتراض کیا کہ بعدو جو ہے یہ اس کے اندر معمول ہے، اس کے اندر عامل کون ہے؟ تو کہا کہ اس کے اندر تو اما عامل ہے۔ تو کہا جب اما عامل ہے تو اما تو عامل تو فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے، اور اما نہ فعل ہے نہ شبہ فعل ہے، تو یہ اما عامل کیسے بن سکتا ہے؟ تو بعد میں جواب دیا کہ اما اگرچہ حقیقتاً عامل نہیں ہے لیکن فعل کا نائب ہو کر کے یہ عمل کر رہا ہے اس کے اندر، تو اصالتاً نہیں لیکن نیابتاً اس کے اندر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو گویا کہ اس کی اصل ہوئی مہما یکن من شیء۔ تو اما جو ہے یہ اصل میں دو چیزوں کا نائب بن کر کے آیا، یعنی ایک تو مہما کے قائم مقام ہے، اور ایک جو ہے یکن فعل کے قائم مقام ہے، تو دو کا یہ نائب بن کر کے یہاں کام کر رہا ہے۔ اب چونکہ اما مبتدا ہے، مہما یہ مبتدا ہے، اور مبتدا کے لیے اسمیت لازم ہوتی ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور یکن فعل شرط ہے۔ یکن کیا ہے یہ؟ اور شرط کے جواب میں جو جواب ہوتا ہے، اس جواب میں جزا پر فعل آنا ضروری ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اما جو ہے، اما کو عامل جب ہم نے بنایا تو اما یہ دو کی قائم مقام ہوا۔ ایک تو یہ ہوا مہما کی جگہ پر مہما کے، اور ایک یکن کے ہوا۔ اور مہما کے لیے چونکہ مبتدا ہے، مبتدا کا اسم ہونا ضروری ہے، اس لیے مبتدا کے قائم مقام بھی جو ہے اسم ہو، مگر قائم مقام اما کا جو ہے حرف ہونا متعین ہے۔ حرف ہونا متعین ہے تو پھر حرف کیسے مبتدا کی بننے کی صلاحیت رکھے گا؟ تو کہا کہ اسے لسوخ اسم لازم ہو گیا، اس کے فوراً بعد اسم آ رہا ہے، تو اگرچہ یہ اما اسم تو نہیں ہے مگر اسم سے قریب ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ نہ کچھ اسم کی بو پا لی گئی، اور اسے اسم کی بو پانے کی وجہ سے اسے جو ہے مبتدا کے قائم مقام بنا دیا گیا۔ تو اب ایک ہی چیز اما جو ہے مہما مبتدا کی جگہ بن گئی، اور چونکہ اما یہ شرط ہے اور یہ قائم مقام ہے کس کا؟ یکن فعل کا بھی، تو گویا کہ یہ بعدو یہ جزا ہے، تو اب اس بعدو پر فا بھی آنا چاہیے تھا، بعدو پر فا بھی آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اب لیکن ایسی صورت میں اگر ہم اس پر بعدو پر فا داخل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں لازم یہ آئے گا کہ اما شرطیہ اور فا جزائیہ کا ایک ساتھ اجتماع ہونا لازم آتا، اس لیے جو کہ ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے فا جزائیہ کو جزا کے شروع میں نہ لا کر، فا جزائیہ کو شروع میں بعدو پر داخل نہ کر کے لما پر داخل کر دیا گیا، تاکہ ان کا کچھ نہ کچھ اثر باقی رہ جائے، جملے کے اندر کچھ نہ کچھ اثر باقی رہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اما کو لسوخ اسم لازم کر دیا گیا، اما کو لسوخ اسم لازم کر دیا گیا، یعنی اما کے فوراً بعد بعدو آ گیا، تو اسمیت لازم ہے، یعنی کہیں گے لازم کیا ہے؟ ایک تو جو ہے فا لازم ہے، اور ایک جو ہے اسمیت لازم ہے، اور ملزوم کیا تھا؟ ملزوم شرط ہے اور مبتدا ہے۔ ملزوم کیا ہے؟ شرط ہے اور مبتدا ہے۔ تو لازم کو ملزوم کے جگہ پر رکھتے ہوئے، لازم کو ملزوم کی جگہ پر رکھتے ہوئے اور کچھ نہ کچھ اس کا اثر جملے میں باقی رکھا گیا۔ ملزوم جو تھا شرط تھا اور مبتدا تھا، ان دونوں کو تو نہیں رکھا گیا، لیکن لازم کو درجہ دے دیا گیا کہ لازم جو ہے ہم نے جو ہے اسمیت لے کر آ گئے، اور فا تھا جو فا کو بھی لے کر کے آ گئے، وہ لما پر داخل کیا گیا۔ بعدو پر دونوں چیزیں داخل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ جو ہے اما جو ہے دو کا قائم مقام بنا ہے، ایک تو یہ مہما کا بنا ہے اور ایک یکن کا بنا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں مہما کے جب قائم مقام بنا اسے اما شرطیہ ہو گیا، اور اگر بعدو کا یہ یکن کا قائم مقام بن کر کے بعدو پر پھر فا داخل کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اما شرطیہ اور فا جزائیہ کا ایک ہی جگہ میں جمع ہونا لازم آتا۔ اس لیے جو ہے نہ تو ہم نے یہ کیا کہ
یعنی کوئی چیز اگر پوری حاصل نہ ہو سکے تو کچھ تو حاصل کر لینا چاہیے. تو ہم نے کہا کہ ایک جگہ میں ایک چیز اگرچہ حاصل نہیں ہو رہی ہے لیکن اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہم نے رکھا ہے جملے کے اندر, اور بعدو پر اگرچہ داخل نہیں ہوا تو ہم نے اس کا اثر لمحہ پر داخل کر کے دکھایا. اس کے بعد جو ہے یہ پھر یہ قسم تھی, یہ تو ہو گیا تھا نا کل, یعنی علم بیان اور علم معانی یہ کس میں سے ہیں؟ علم بیان اور علم معانی وہ علم بلاغت میں سے ہیں, اور علم توابیہ اور اس کے توابع کا علم وہ علم بدی ہے جو اہم علوم میں سے ہے مرتبے کے اعتبار سے. اس لیے لکون معلوم ہی وعدہ کیا سرن, اور اسرار باریک علوم میں سے اسرار و رموز کے اعتبار سے, اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بعلم البلاغتی و توابیہ, کیونکہ بلاغت کے علم اور اس کے توابع کے ذریعے سے, توابع سے مراد بدی, لا بغیر من العلوم, اس کے علاوہ دوسرے علوم نہیں جیسے لغت اور صرف اور نحو, اس کے ذریعے سے یعرف دقائق العربیہ و اسرار, اس کے ذریعے سے عربی کی باریکیوں اور اس کے اسرار و رموز کو جانا جاتا ہے. فیکون من ادق العلوم سرن, تو یا اسرار و رموز کے اعتبار سے اہم علوم میں سے ہوگا. ویکشف عن وجوہ الاعجاز, اور ویکشف عن وجوہ الاعجاز فی نظم القرآن استارها, اور اعجاز کے طریقوں سے نظم قرآنی میں اس کے پردوں کو ہٹایا جاتا ہے. نظم قرآنی میں اعجاز کے طریقوں سے اس کے پردوں کو ہٹایا جاتا ہے. ای بھی, یعنی بھی سے مطلب یعنی اس بلاغت کے ذریعے سے, اس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ قرآن معجز ہے, عاجز کرنے والا ہے. لکونہ اعلیٰ فی اعلیٰ مراتب البلاغت, کیونکہ یہ بلاغت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. لاجتماعی علی الدقائق والاسرار, کیونکہ ایسی باریک اور ایسی پوشیدہ چیزوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے, الخارجۃ عن طوق البشر, جو کہ انسانی طاقت سے باہر ہے. وہذا وسیلۃ الی تصدیق النبی, اور یہ چیز یعنی اعجاز کو پہچان لینا, جب عاجز ہونا پہچان لیں گے ہم قرآن پاک کا, تو یہی چیز وسیلہ ہے کس کے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا. وہو وسیلۃ الی الفوز بجمیع السعادات, اور یہی چیز جو ہے تمام کامیابیوں کی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے. فیکون من اجل العلوم لکون معلومہ وغایتہ من اجل المعلومات والغایات, تو اب یہ جو ہے اہم علوم میں سے ہوگا, اس لیے کہ اس کی معلومات اور اس کی غرض و غایت, اس کا مقصد اہم معلومات اور اہم مقاصد میں سے ہوں گے. یہاں پر آپ فرماتے ہیں وتشبیہ وجوہ الاعجاز بالاشیاء المحتجبہ تحت الاستار استعارۃ بالکنایہ, اور وجوہ اعجاز کو تشبیہ دینا, وجوہ اعجاز کو تشبیہ دینا بالاشیاء المحتجبہ, ان چیزوں سے جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں, تحت الاستار, پردوں کے پیچھے سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں, یہ استعارہ بالکنایہ ہے. اعجاز یہ آیا نا, وہی وجوہ ایک شخص عاجز کرنے والا. اب یہاں پر فرماتے ہیں وتشبیہ وجوہ الاعجاز بالاشیاء المحتجبہ, اور وجوہ اعجاز کو تشبیہ دینا ان چیزوں سے جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں پردے کے پیچھے, وہاں پر استعارہ بالکنایہ ہے. پہلے اس کو تھوڑا سمجھ لیں تبھی آگے چل پائیں گے. یہاں پر عبارت متن کی دیکھیں, وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَظْمِ الْقُرْآنِ أَسْتَارُهَا تھا نا, یعنی وجوہ اعجاز کے طریقوں سے نظم قرآنی میں اس کے پردوں کو کھولا جاتا ہے. صحیح ہے, پہلے ہی سمجھیں استعارہ بالکنایہ کیا ہوتا ہے. استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ تشبیہ دی جائے, ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ تشبیہ دی جائے, اور ارکان تشبیہ میں سے صرف مشبہ کو ذکر کیا جائے, ارکان تشبیہ میں صرف مشبہ کو ذکر کیا جائے, مشبہ بھی وجہ شبہ ادات سب کو حذف کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ ہاں, وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَظْمِ الْقُرْآنِ أَسْتَارُهَا, اور
اعجاز کے طریقوں سے نظم قرآنی میں اس کے پردوں کو کھولا جاتا ہے۔ یہاں پر استعارہ بالکنایہ ہے، اس پر دیکھیں کہ یہاں پر وجوہ اعجاز، اعجاز یہ مشبہ ہے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے ان چیزوں سے جو پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ الاشیاء المحتجبہ، یہ مشبہ بھی تھا، اور اس کا جو ہے لازم یہاں استار ذکر ہے۔ وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَظْمِ الْقُرْآنِ أَسْتَارُهَا، اور اعجاز کے طریقوں سے نظم قرآنی میں اس کے پردوں کو کھولا جاتا ہے۔ اب تعریف ایک بار استعارہ بالکنایہ کی دیکھیں کہ جہاں پر ایک چیز کو دوسرے چیز سے تشبیہ دی جائے اور وہاں پر صرف مشبہ مذکور اور مشبہ بھی کو حذف کر دیا جائے۔ یہاں وجوہ اعجاز، اعجاز کو تشبیہ دی گئی کس سے؟ اشیاء محتجبہ سے، یعنی کھولا جاتا ہے اعجاز کے طریقوں سے، اعتراض کے چہروں سے کھولا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو پردوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ بہت عظیم ہوتی ہیں، صحیح ہے نہیں؟ عظیم ہوتی ہیں، اور ان سے تشبیہ دی گئی اور یہ مشبہ بھی حذف ہو گیا۔ اور استعارہ تخیلیہ کسے کہتے ہیں؟ استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں کہ مشبہ کے لیے مشبہ بھی کے کسی لازم کو ثابت کر دیا جائے۔ مشبہ بھی کے لیے مشبہ بھی کے کسی لازم کو ثابت کر دیا جائے۔ یہاں دیکھیں کہ یہاں استار جو کس کا تھا؟ یہ استار مشبہ بھی کی چیز تھی، مشبہ پردوں کے پیچھے چھپی، پردے کس کے تھے؟ اشیاء محتجبہ کے پردے تھے، تو پردے یہ کس کا تھا؟ مشبہ بھی کا تھا۔ اس مشبہ بھی کے لیے جو لازم تھا اس کو ثابت کس کے لیے کیا گیا؟ مشبہ کے لیے، تو اس کو بولیں گے استعارہ تخیلیہ، استعارہ۔ اور مشبہ کے لیے مشبہ بھی کے کسی مناسب کو ذکر کر دیا جائے، مشبہ کے لیے مشبہ بھی کے کسی مناسب کو ذکر کر دیا جائے، اس کو بولتے ہیں استعارہ ترشیحیہ۔ استعارہ یہ مشبہ بھی کا جو مناسب تھا، چھپی ہوئی چیزوں کے مناسب پردہ تھا، چھپی ہوئی چیزوں کے مناسب کیا تھا؟ پردہ تھا، یہ مشبہ بھی کا مناسب تھا، اس کو ذکر کر دیا گیا، اس کو بولیں گے استعارہ ترشیحیہ۔ اور اس کو ثابت کر دیا گیا کس کے لیے؟ مشبہ اعجاز کے لیے، اس کو بولیں گے استعارہ تخیلیہ۔ اور مشبہ بھی کو ذکر کر دی، مشبہ کو صرف ذکر کیا جائے اور مشبہ بھی کو حذف کر دیا جائے، اس کو بولتے ہیں استعارہ مکنیہ، استعارہ بالکنایہ۔ تو تین چیزیں ہوئیں، جب مشبہ کو ذکر کر دیا جائے اور مشبہ بھی کو حذف کر دیا جائے تو وہاں پر ہوتا ہے استعارہ بالکنایہ۔ اور مشبہ بھی کا اگر کوئی لازم جو ہے ثابت کر دیا جائے مشبہ کے لیے تو وہاں استعارہ تخیلیہ ہوتا ہے، اور مشبہ بھی کے کسی لازم کو ذکر کر دیا جائے وہاں استعارہ ترشیحیہ ہوتا ہے۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ مناسب۔ اور وجوہ، یہاں پر وجوہ کا لفظ آیا، وجوہ، یہ وجوہ معنی اصل ہوتا ہے چہرہ، کیا ہوتا ہے؟ چہرہ، لیکن یہاں چہرے مراد نہیں ہے، اعجاز کے چہرے، کہاں چہرے؟ ایک ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ایہام، کیا بولتے ہیں؟ ایہام، یعنی ایک لفظ کے قریب معنی بھی ہو، ایک لفظ کے بعید معنی بھی ہو، جس کو ہم توریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کا ایک قریب معنی ہے جس کی طرف ہم جلدی پہنچ سکتے ہیں آسانی سے، چہرہ، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد ہے طریقے، راستے، کیا ہے؟ راستے، تو اس کو کہیں گے ایہام، کیا بولیں گے؟ ایہام۔ اعجاز کے طریقوں سے نظم قرآنی میں اس کے پردوں کو کھولا جاتا ہے، صحیح ہے؟ اس مثال کو اور مزید سمجھانے کے لیے اور دیکھیے، انشبت المنیۃ اظفارا، موت نے اپنے چنگل گاڑ دیے، کیا کر دیے؟ موت نے اپنے چنگل گاڑ دیے۔ یہاں پر جو ہے یہ منیہ مشبہ ہے، کیا یہ مشبہ، اس کو تشبیہ دی گئی ہے اسد سے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے کس سے؟ اسد سے۔ موت نے اپنے چنگل گاڑ دیے، مشبہ بھی یہاں حذف کر دیا گیا ہے تو استعارہ بالکنایہ ہو گیا۔ اور اس مشبہ بھی کا جو ہے ایک لازم کو ثابت کر دیا گیا، کس کے لیے؟ مشبہ کے لیے، کیونکہ چنگل جو ہے موت کے نہیں ہوتے، یہ شیر کے ہوتے ہیں، کس کے ہوتے ہیں؟ شیر کے ہوتے ہیں، تو استعارہ تخیلیہ ہو جائے گا۔
اور اس کو ایک لازم ذکر کر دیا گیا ہے جو مشبہ بھی کا لازم تھا، کیا؟ اظفار، استعارہ ترشیحہ ہوگا، استعارہ مشبہ بھی کے لازم کو ذکر کر دیا جائے، مشبہ بھی کے کسی مشبہ بھی کے مشبہ کے لیے مشبہ بھی کے کسی مناسب کو ذکر کر دیا جائے تو وہاں استعارہ ترشیحیہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور اگر ثابت کر دیا جائے وہی مشبہ بھی کے مناسب کو مشبہ کے لیے، وہی استعارہ تخیلیہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں آپ مثال میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اعجاز مشبہ ہے، اس مشبہ کو ذکر کر دیا گیا، مشبہ بھی حذف ہے، اس مشبہ بھی کا جو مناسب استعار وہاں یہ ذکر ہے۔ تو یہاں پر ایسی صورت میں مشبہ بھی جب حذف اور مشبہ ذکر وہاں استعارہ بالکنایہ ہوتا ہے، اور اس مشبہ بھی کا جب مناسب ذکر کر کے ثابت کر دیا جائے، کیا ہے؟ ثابت کیا جائے، مناسب کو ذکر کر دیا جائے تو وہاں استعارہ ترشیحہ ہوتا ہے، اور اسی کو اگر ثابت کر دیا جائے مشبہ کے لیے تو وہ استعارہ تخیلیہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اعجاز کا جو ذکر ہے، وجوہ کا ذکر ہے جو ایہام کے طریقے پر ہے، یا یہ کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے تشبیہ دی گئی ہے اعجاز کو کیسے؟ خوبصورت حسین چہروں سے، کیا چیز دی گئی ہے؟ دو تشبیہ دی گئی ہیں، ایک تو یہ ہو گئی، یا جو ہے اعجاز کو تشبیہ دی گئی ہے کس سے؟ حسین و جمیل صورتوں سے۔ حسین و جمیل صورتیں جیسی ہوتی ہیں ان کی طرف لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں، ایسی اعجاز کے جو طریقے ہوں گے ان کی طرف بھی لوگوں کے دل مائل ہوں گے۔ تو وہاں پر جو ہے اعجاز جو حسین و جمیل جو صورتیں ہوتی ہیں وہ بھی پردے کے پیچھے ہوتی ہیں، وہ بھی پردے کے پیچھے ہوتی ہیں، اس کا جو ہے مناسب ایک ذکر کر دیا گیا استار، اور اس کو ثابت کر دیا گیا اعجاز کے لیے تو استعارہ تخیلیہ ہوگا، اور ذکر کر دیا جائے تو استعارہ ترشیحہ ہوگا۔ ثابت کر دیا استعارہ تخیلیہ، اور کسی مناسب کو مشبہ بھی کے ہاں، ایک ہے کہ کسی لازم کو ذکر کر دیا جائے تو وہاں ترشیحہ ہوگا، اور ثابت اگر کر دے مشبہ کے لیے تو وہ استعارہ تخیلیہ ہے۔ ذکر کرنا الگ بات ہے اور ثابت کرنا الگ بات ہے، قصد کا اعتبار۔ اب فرماتے ہیں وَتَشْبِيهُ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ بِالْأَشْيَاءِ الْمُحْتَجِبَةِ، اور وجوہ اعجاز کو تشبیہ دینا ان چیزوں سے جو پردوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں، استعارہ بالکنایہ، کیا یہ؟ وَإِثْبَاتُ الْأَسْتَارِ لَهَا تَخِیلیہ، اور استار کو اس کے لیے ثابت کرنا یہ کیا ہے؟ استعارہ تخیلیہ ہے۔ وَذِكْرُ الْوُجُوهِ ایہام، اور وجوہ کا ذکر کرنا یہ کیا ہے؟ ایہام کے طریقے پر ہے، کہ یہاں پر وجوہ کا ایک معنی چہرہ تھا، وہ معنی مراد نہیں ہے، لیکن کیا یہاں طریقہ مراد ہے جو بعید معنی ہے۔ ایہام وہم دلانا ہے، وہم دلانا، کسی چیز کا قریب معنی کی طرف بھی انسان کو جا سکتا ہے، یعنی لفظ کے دو معنی ہو اور انسان کا جو وہم جاتا ہو قریب کی طرف جاتا ہو، لیکن وہ مراد نہ ہو بلکہ بعید معنی مراد ہو۔ یا او تشبیہ الاعجاز بالصور الحسنہ، یا جو ہے وجوہ اعجاز کو تشبیہ دی گئی کس سے؟ ان حسین صورتوں سے، تو یہ ہے استعارہ بالکنایہ ہوگا، استعارہ۔ وَإِسْتَارُ الْوُجُوهِ لَهُ تَخِیلیہ، اور وجوہ کو اس کے لیے ثابت کرنا کیا ہے؟ استعارہ تخیلیہ۔ وذکر الاسطار ترشیح، اور استار کا ذکر کرنا یہ ترشیحہ ہوگا۔ تو اس طرح سے انہوں نے تشبیہ کر کے دکھائی۔ وَنَظْمُ الْقُرْآنِ تَعْلِیفُ کلماتی مترتبۃ المعانی، اور نظم قرآن کہتے ہیں ایسے کلمات کی تالیف کو، ایسے کلمات کی ترتیب کو جس کے معنی جو ہوں ترتیب وار ہوں اور کیا ہوں؟ متناسق ہوں۔ متناسق کا معنی بھی وہ ترتیب وار ہوں، ایسے نہ ہو کہ ادھر ادھر ہو جائیں۔ وہ نظم القرآن تالیف و کلماتی، اور نظم قرآن ایسے کلمات کی جو ہے مجموعے کا نام ہے، مترتبۃ المعانی جس کے معنی ترتیب وار ہوں، اور متناسقۃ الدلالت، اور ان کی دلالتیں جو ہوں مناسب ہوں، کیا ہوں؟ ان کی دلالتیں مناسب علی حسب ما یقتضیہ العقل، اس طریقے پر جیسے جس کا عقل تقاضا کرتی ہے۔ لا توالیہ فی النطق، ایسا نہ ہو کہ بولنے میں بالکل پے در پہ آ ہی جائیں، بولنے میں پے در پہ نہ، عقل جیسے تقاضا کرے اس بات کا، اسی اعتبار سے اس کی کیا ہو؟ وہ ترتیب ہو۔ ایسے نہ ہو کہ بولنے میں وہ کیا ہو؟ ترتیب وار ہوں۔ وضم بعضی الی بعض، اور ایسے بھی نہ ہو کہ بعض کو بعض سے جس طرح چاہے ملا دیا گیا ہو۔ توالی میں نے پے در پہ ہونا، بولنے میں پے در پہ نہ ہو، بلکہ اس کا جو ایک
قرآن پاک کی جو ترتیب ہے کہ جس طرح سے لائے ہیں قرآن پاک کو، تو کہیں بالکل سجا کی رعایت کرتے ہوئے آیا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، پورے یہاں پر کہیں آیا تو پھر یعملون تعملون اس طرح کے الفاظ کے اعتبار سے آیا، اور کئی جو ہے ہاں الگ الگ طریقے، یہ نہیں کہ بعض کو جس طرح چاہے ملا دیا، جیسے کہ عبارتیں ہوتی ہیں عام طور پر۔ تو نظم قرآن اس کلمات کی مجموعے کا نام ہے جس کے معنی ترتیب وار ہو، ان کی دلالتیں کیا ہوں، مناسب ہو، اعلیٰ حسب ما یقتضی عقل، اس طریقے پر کہ عقل جس کا تقاضا کرے، اور بولنے میں ترتیب وار نہ ہو، اور ایسے بھی نہ ہو کہ ان میں سے بعض کو بعض سے کیف متفقہ، جیسے بھی اتفاق کو ملا دیا گیا، بس کیا ہے جوڑ دیا گیا، ربط یہاں فعل کو لیا ہے وہاں مفعول کو لیا ہے، وہاں کیا ہے مفعول مطلق کو، بس ربط پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھتے نہیں کہیں پر کانا کہیں ہے تو اس کی خبر بہت دور جا کر ہے، جیسے کہ اس کے اندر فرزدق کا جو شعر ہے آگے آئے گا آپ کے، وما مثل فی الناس الا مملغا ابو امی حی یقاربہ، تقدیم و تاخیر کر دیا، مبتدا کو کہیں الگ پھینک دیا ہے، خبر کو الگ کہیں رکھ دیا ہے، مستثنیٰ کو الگ کر دیا، مستثنیٰ من کو الگ کر دیا ہے، اصل شعر کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہے، لیکن جب تک اس کو صحیح طور پر جوڑا نہ جائے تو ایسی دلالتیں نہیں ہیں، یہ تو سجا کی رعایت کے لیے ہے۔ وَكَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِن مِفْتَاحِ الْعُلُومِ الَّذِي صَنَّفَهُ الْفَاضِلُ علامہ ابو یعقوب یوسف سکاکی۔ اب یہ لکھنے کا بیان فرما رہے ہیں کہ اس کو کیوں فرما رہے ہیں، جب یہ مفتاح العلوم جو علامہ یوسف سکاکی کی جو کتاب تھی، وہ مفتاح العلوم کتنی تھی؟ 3 قسمیں تھیں، اور ہر قسم میں 3 علوم تھے۔ قسم ثالث کی تلخیص کر کے مصنف نے تلخیص المفتاح لکھی تھی، اور تلخیص المفتاح کیوں لکھی گئی؟ جب اتنی زیادہ جامع تھی مفتاح العلوم تو کیا لکھنے کی وجہ تھی؟ صحیح ہے، وہ فرما رہے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِن مِفْتَاحِ الْعُلُومِ، اور مفتاح العلوم کی جو قسم ثالث جس کو فاضل جلیل علامہ ابو یعقوب یوسف سکاکی نے تصنیف فرمایا ہے، تغمدہ اللہ بغفرانی، اللہ ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اعظم ما صنفا، ان تمام میں سب سے عظیم تھی جو اس میں تصنیف کی گئی، ان سب کتابوں میں اعظم افضل ہے جو اس میں تصنیف کی گئی، ہاں اعظم ما صنف فی، یعنی عظیم ہے ما صنف فی، جو اس میں علم بلاغت اور اس میں علم توابع میں لکھی گئی ہیں، من الکتب المشہورہ، یعنی جو مشہور کتابیں اس میں لکھی گئیں ان میں سب سے کیا ہے بہتر ہے، من الکتب المشہورہ، یہ بیان ہے ما صنفہ کا، کیا ہے یہ ما صنفہ کا بیان ہے، یعنی عظیم ہے جو اس میں تصنیف کی گئی، کیا تصنیف کی گئی؟ من الکتب المشہورہ، یعنی مشہور کتابیں جو اس میں تصنیف کی گئیں۔ اب کائے کے اعتبار سے عظیم ہے نفعاً، کائے کے اعتبار سے نفع کے اعتبار سے، نفعاً تمیز من اعظمہ، یہ نفعاً کیا ہے؟ یہ اعظمہ کی تمیز ہے، لیما لما نہیں پڑھیں گے، یعنی کتب مشہورہ میں سے بیان ہے یہ ما صنفہ کا بیان ہے من الکتب المشہورہ، اور نفعاً یہ تمیز ہے کس کی؟ اعظمہ کی، لکونی ای القسم الثالث، اب یہ بیان فرما رہے ہیں کیسے وہ نفع بخش ہے، یعنی اب سب سے عظیم ہے جو کتاب مصنف علامہ یعقوب یوسف سکاکی کی جو کتاب تصنیف مشہور افضل اعلیٰ ہے، تو کس اعتبار سے؟ نفع کے اعتبار سے، اس کی بیان کر رہے ہیں وجہ کیسے نفع بخش تھی وہ، لکون ای القسم الثالث احسن ای احسن الکتب المشہورہ، یعنی قسم ثالث جو ہے یہ مشہور کتبوں میں سب سے احسن ہے، کیا ہے؟ کیسے؟ نمبر 1 ترتیب کے اعتبار سے، کیسے ہے؟ ترتیب کے اعتبار سے، اس کی ترتیب بہت اچھی رکھی انہوں نے، ترتیب کسے کہتے ہیں؟ وہ وضع کل شیء فی مرتبتی، ہر شے کو اس کے مرتبے میں رکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جیسے جیسے مقام تھا، علم معانی کا مقام تھا اس کی قسمیں الگ تھیں، باب وصل و فصل کا کہاں تھا، تو ویسے ہی ویسے انہوں نے رکھا اس کو، تنکیر و تقدیم کا مقام تھا، نامعرفہ نکرہ کا بیان تھا، اس کے اندر جو مثالیں تھیں ان کو بالکل انہوں نے بالکل ترتیب کے اعتبار سے رکھا تھا، تو ایک اعتبار سے کیسے تھی وہ؟ ترتیب کے اعتبار سے حسن تھی، لکونی اتم تحریراً، اور مزید یہ کہ وہ تحریر کے اعتبار سے زیادہ تام تھی، تحریر کے اعتبار سے تام تھی، تحریر یہ نہیں بلکہ تحریر کسے کہتے ہیں؟ وہ تہذیب الکلام، کلام کا مہذب ہونا، یعنی اس کے اندر ایسے نہیں تھے سوقیانہ باتیں نہیں تھی، عربی الفاظ بھی اچھے تھے، اور اس کے اندر انہوں نے جو چیز یعنی زوائد سے پاک تھا، کتنا تھا؟ ہاں تلخیص من الزوائد، یعنی اس کو خالص کر لیا تھا انہوں نے، کس سے؟ زوائد سے،
یعنی بعض جو کتابیں تھیں اس سے زیادہ تام تھی تحریر کے اعتبار سے، بعض کتابوں سے تحریر کے اعتبار سے زیادہ تام تھی کہ بعض کتابوں کے اندر زوائد الفاظ بہت سارے آ گئے تھے، لیکن اس کے اندر لیکن یہ جو ہے حشو و تطویل پر مشتمل تھی. تھوڑا آگے آ رہا ہے وہ چیز بھی بیان کر رہے ہیں. جب ساری خوبیاں اس کے اندر تھی تو کیا وجہ تھی آپ کو تلخیص المفتاح لکھنے کی؟ لاکنہ کے ذریعے اس استدراک کا جواب دیں گے. لاکنہ کس لیے آتا ہے؟ سابق میں وہم ہو رہا ہو تو بھائی جب یہ ساری چیزیں تھیں تو آپ نے کیوں کی تلخیص المفتاح، تو پھر اس کا وہ جواب دیں گے. تو دو صورتیں ہوئیں خوبی کی، لکون اتمہ تحریراً، کیونکہ وہ تحریر کے اعتبار سے زیادہ تام تھی. یعنی تحریر کسے کہتے ہیں؟ کلام کا مہذب ہونا. وہ اکثر اکثر الکتب للاصول، یعنی اصول کی جو کتنی کتابیں ہیں ان میں سب سے زیادہ اصول کو جامع تھی. اکثر الکتب للاصول یعنی کتب جو ہیں اصول کی جو کتبوں میں سب سے زیادہ تھی، کس کو؟ جمعان، جامع ہونے کے اعتبار سے. اصول کی جتنی بھی کتابیں ان میں سب سے زیادہ جامع تھی. یہ تین صورتیں ہو گئیں اس کی خوبیوں کی. کون سی ہو گئیں؟ کون سی پہلی صورت ہوئی؟ ترتیب کے اعتبار سے حسن تھی، تحریر کے اعتبار سے اچھی تھی، اور تمام اصول کی جو کتابیں ان میں سب سے زیادہ جامع تھی. اب کہہ رہے ہیں للاصول ہوا متعلق بمحذوف، یہ اصول جو ہے یہ متعلق ہے ایک محذوف سے جس کی تفسیر کون کر رہا ہے؟ جمعان کر رہا ہے. یعنی عبارت تھی، کیا عبارت تھی؟ عبارت تھی اکثرھا جمعان للاصول جمعان. عبارت کیا تھی؟ اکثرھا جمعان للاصول جمعان. جیسے قرآن پاک میں وَإِنِ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، صحیح ہے نہیں؟ اس سے پہلے احدن سے پہلے ایک استجارہ پہلے محذوف ہے، اس کی تفسیر کون کر رہا ہے؟ استجارہ کر رہا ہے. ایسے یہاں پر اکثر ہوا کیا کہیں گے؟ اکثر ہوا جمعان للاصول جمعان. تو پہلا والا جمعان حذف ہے جس کی تفسیر کون کر رہا ہے؟ بعد والا جمعان کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں اور اصول کی زیادہ کتابوں کو جامع تھی. اب کہہ رہے ہیں تو حذف کیوں کر دیا؟ کیا کہیں؟ اکثر ہوا جمعان للاصول جمعان، تو جمعان کو حذف کیوں کر دیا؟ کہہ رہے ہیں لأن معمول المصدر لا يتقدم علیہ، کیونکہ مصدر کا جو معمول ہوتا ہے وہ اس پر مقدم کیا ہوتا ہے؟ مقدم نہیں ہوتا ہے. لأن معمول المصدر لا يتقدم علیہ، اس لیے کہ مصدر کا معمول اس پر مقدم نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر اس کو کیا کر دیا گیا؟ جمعن کو حذف کر دیا گیا. لیکن پھر کہتے ہیں والحق جواز ذلک فی الظروف، لیکن کہتے ہیں حق یہ ہے کہ ظروف کے اندر یہ چیز جائز ہوتی ہے. ظروف کے اندر الظرف یتوسع فی ما لا یتوسع فی غیری، ظرف کے اندر وہ اتنی وسعت ہوتی ہے جو دوسرے کے اندر وسعت. لأنہا مما یکفی، یعنی عبارت کیا کریں گے؟ اکثر ہوا جمعان للاصول جمعان، یہاں جمعان کو حذف کر دیا گیا، جمعان کو حذف کر دیا گیا، اور اس کی تفسیر کون کر رہا ہے؟ بعد والا جمعان للاصول جمعان کو حذف کر رہا ہے. اب کہہ رہے ہیں کیوں حذف کر دیا گیا؟ کیونکہ مصدر کا جو معمول تھا، ہاں مصدر کا جو معمول ہے وہ اس پر مقدم نہیں ہوتا ہے. اور جو اب یہ متعلق ہے جو کس سے؟ جمعان سے. جو کس سے متعلق ہے؟ یعنی جواز تقدیم المصدر علیہ فی الظروف کما ہوا مذہب الرزی. اب یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ لیسا متعلقا بجمع المذکور، اور یہ جو ہے جمعان جو مذکور ہے اس سے متعلق نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا جو جمعان یہ متعلق ہے اس سے مذکور نہیں، متعلق نہیں، بلکہ اسی سے ہی ہے. لا ومصدر معمول المصدر لا يتقدم علیہ، اور مصدر کا جو معمول ہوتا ہے وہ مصدر پر مقدم نہیں ہوا کرتا ہے. والحق جواز ذلک فی الظروف، اور حق یہ ہے کہ یہ چیز ظروف کے اندر جائز ہوتی ہے. لأنہا مما یکفیہ رائحۃ من الفعل، اس لیے کہ اس میں فعل کی تھوڑی سی بو دینا ہی کافی ہوا کرتا ہے، تھوڑی سی بو دینا ہی اس کے اندر. حذف تو کر دیا انہوں نے، حذف تو کر دیا، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ حق یہ ہے کہ مصدر کا معمول اگر اس پر مقدم ہو جائے تو یہ کافی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر للاصول کیا ہے؟ ظرف ہے، ظرف ہے، للاصول ظرف ہے، اور ظرف پر اس کا معمول مقدم کر سکتے ہیں، جمعان کو مقدم کر سکتے ہیں. ہاں یعنی کہہ رہے ہیں کہ والی عبارت تھی اکثر ہوا جمعان للاصول جمعان، تو جمعان کو حذف کیوں کر دیا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے حذف کر دیا کہ مصدر کا جو معمول ہے وہ اس پر
مقدم نہیں ہوگا. ہاں لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه والحق جواز ذلك في الظروف لأنه مما يكفي راحة من الفعل. چلیں اس کو یہیں پر چھوڑ دیں، کل بتاتے ہیں اس کو. اتنا یہ یاد رکھ لیں، پھر کل انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے. کیونکہ مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہوتا، اور پھر انہوں نے اس کو جواز میں کہا والحق جواز ذالک فی الظروف، اور حق یہ ہے کہ ظروف کے اندر یہ چیز جائز ہے، کیونکہ فعل کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ اس کے اندر فعل کی کیا ہے بو پالی جائیں. یہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ یہاں پر کیسے اس پر مقدم ہو رہا ہے اور کیسے مؤخر ہو رہا ہے.